اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے غلط عقیدے رکھنے والے کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو بد مذہب کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہو، قرآن کا انکار کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، یا جنات، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، تقدیر وغیرہ کا منکر ہو، اس سے جو رویہ اختیار کرنے کے سلسلے میں تعلیم عطا فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک یہ تائب نہ ہو جائے، اعلانیہ طور پر اپنے گناہ کا اعلان کر کے اعلانیہ طور پہ توبہ نہ کر لے، اس کا سوشل بائیک آؤٹ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ نہ اس سے کلام کریں، نہ اگر یہ بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کریں، نہ اس سے دعا سلام کی جائے، اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں، کوئی خوشی کا اظہار کرے یا اپنے گھر میں خوشی کی تقریب رکھے تو اس کی تقریب میں شرکت نہ کریں. وجہ اس کی یہ ہے تاکہ اس کو گناہ کا احساس ہو. یہ بھی مطلب یہ کہ مذہب اسلام کوئی نفرت نہیں عام کر رہا، یہ جدائی نہیں چاہتا، بلکہ اس شخص نے جدائی اختیار کی ہے اسے ملانے کے لیے، اسے گناہ کا احساس دلانے کے لیے، اسے جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے یہ اخلاق تعلیم فرمائے ہیں. تو جو کوئی جڑ ہوشیاری کرتے ہوئے یوں کہے کہ کوئی میرے والد کو گالی بک دے تو میں ساری زندگی اس کا منہ بھی نہیں دیکھوں گا، اور کوئی خدا کو برا بھلا کہہ دے، قرآن کو برا بھلا کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے، تو یار اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ جانے یہ جانے، ہمیں کیا، ہم کیوں کسی کے پھڈے میں ٹانگ اڑائیں اور پھر اس کے ساتھ میل جول رکھیں. تو میرے خیال میں یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ والد صاحب اللہ کا دیا کھلاتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں کھلاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے لے کر نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ خالق و مالک ہے، وہ تو ہمیں عطا براہ راست عطا فرماتا ہے. تو پھر جو رب ہمیں رزق دے رہا ہے، جس رب کے احسانات کو شمار کرنا چاہیں تو کر ہی نہیں سکتے، اسے برا بھلا کہیں تو نرم رویہ، اور والد صاحب جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ان کے احسانات کو ہم تک پہنچانے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، انہیں کوئی برا بھلا کہہ دے تو ساری زندگی اس کی شکل دیکھنے کے لیے انسان تیار نہ ہو. وہ جس شادی بیاہ میں شرکت کرے وہاں سے انسان بھاگ جائے، اگر وہ اپنی خوشی کی تقریب رکھے، کوئی غم میں مبتلا ہو جائے تو ہم اس سے ملنے نہ جائیں. ان چیزوں پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج میں آپ کو ایمان کی تعریف اور ایمان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ذکر کروں گا. ایک کالر ہمارے منتظر ہیں. السلام علیکم. تو آپ کی خدمت میں فرض علوم کا ذکر کر رہے ہیں، تو انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے. تو آج کے پروگرام میں ایمان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں ذکر کرتا ہوں اور اسلام کے بارے میں. یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، دل سے اسے حق اور سچ سمجھنے کا نام ایمان ہے. اسی کو دوسرے لفظ میں تصدیق بالقلب بھی کہتے ہیں کہ دل سے اس بات کی تصدیق کر دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سب حق اور سچ ہے. اس کو ایمان، اس کو یقین سے بھی تعبیر کرتے ہیں. یقین اصل میں قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کا قلب اس طرف مائل ہے، اس کی اگر جانب مخالف بالکل ختم ہو تو اس کا نام یقین ہوتا ہے. جیسے اس میں گلاس میں پانی ہے، تو کیا ابھی میرے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے؟ لازم بات ہے کہ نہیں. دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس میں پانی ہے کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے، تو بس سمجھ لیں مجھے یقین حاصل ہے کہ اس میں پانی موجود ہے. اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے تو آپ کا دل کہے گا ہے. اب میں اس کی جانب مخالف لوں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، کہ آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کہیں موجود ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں. تو بس جب ایک طرف 100% ہو اور دوسری طرف 0% ہو تو جس طرف 100% ہے میں اس کا یقین حاصل ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کے حق اور سچ ہونے کا یقین لازم ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل میں یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ نبی کریم لائے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کی جانب مخالف 0% ہونی چاہیے. اگر 1% 2% بھی ہو گئی، یار پتہ نہیں ویسے 98% مانتا ہوں، تھوڑا بہت شبہ ہے، تو بس ایمان آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا.
ایک کالر منتظر ہے، پہلے کال لیتے ہیں پھر تفصیل ذکر کریں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو ایمان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جس کو دوسرے لفظوں میں یقین بھی کہا جاتا ہے، اور یقین میں نے آپ کو بتا دیا کہ قلب بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اس طرح تذبذب آتا ہے۔ تو اگر ایک طرف 100% جیسے شخص نے کوئی بات کہی پھر دو چار آدمیوں نے گواہی دی نہیں صحیح کہہ رہا ہے، تو جو اس کے سچے ہونے کا یقین قلب پہ چھا جائے گا، گویا کہ 100% سچ والی بات ہو جائے گی اور بارے میں جھوٹ کا امکان 0% یقین ہے۔ تو بس اچھی طریقے سے سمجھیں کہ ہمارے دل میں ہمارا دل 100% گواہی دے رہا ہو کہ یہ حق اور سچ ہے، تو سمجھ لیجیے کہ آپ کو یقین حاصل ہے، آپ صاحب ایمان ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں جو کہا جاتا ہے نا کہ ایمان ضائع ہو گیا، تو ایمان کوئی مادی شے تو نہیں ہے کہ آپ کے سر سے ہٹا دی تو بوجھ کم ہو جائے گا، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ شیطان اس یقین جو 100% تھا اس کو کم کرنا شروع کرتا ہے، اس کو 98 پہ لاتا ہے۔ 90 شخص ہے مثال کے طور پر، اس کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر گیا، دوسرے دن دکان جل گئی، تو شیطان اس کو بہکائے گا کہ دیکھ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ظالم ہے، تیرے ساتھ ہی ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ پھر مثال کے طور پہ کچھ دن بعد بیٹی کو طلاق ہو گئی، تو پہلے اگر وہ اپنے آپ کو روک بھی رہا تھا، ایک وقت ایسا آتا ہے بسا اوقات، اور لوگ بھی اس میں کردار ادا کرتے ہیں کہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ ہاں اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اللہ نے ظلم کیا ہے۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ 100% ہمارے دل میں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ انصافی نہیں کرتا، لیکن شیطان اس کو الٹا کر دیتا ہے کہ 100% یوں ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اللہ نے ظلم کیا ہے، اور 0% یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا۔ یہ ایمان کا زوال ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑی توجہ رکھیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ضروریات دین کا علم سیکھیں اور دلائل کے ساتھ سیکھیں، تاکہ شیطان آپ کو بہکا کر اس یقین کو کمزور کر کے ہمارے ایمان کو ختم نہ کر سکے، مضبوط ایمان رہے۔ اسلام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایمان کا تعلق دل سے ہے، باطن سے، اور اسلام کا ظاہر سے ہے۔ اسلام کیا ہے؟ آپ کلمہ پڑھ لیں یہ اسلام ہے، یعنی ہم کہیں گے یہ اسلام اختیار کیے ہوئے ہے یا یہ مسلمان ہے، زبان سے اقرار۔ دوسرا، شعائر اسلام میں سے کوئی چیز آپ نے اختیار کی ہو، شاعر کا کہتے ہیں علامات کو، کہ اسلام کی جو بنیادی علامات ہیں آپ چاہے زبان سے کلمہ نہ پڑھیں لیکن ان کو اختیار کریں، ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے، اور ہم اس کو اسلام سے تعبیر کریں گے کہ اسلام اس میں نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں ایک شخص ہے، اس نے کبھی آپ کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا، کبھی مسلمانی کا اقرار نہیں کیا، لیکن نماز پڑھتا ہے، رمضان میں روزے رکھتا ہے، وہ قربانی کرتا ہے، تو بس یہ ہم اس کو مسلمان مانیں گے، کیونکہ اس کا ظاہر جو اعمال اختیار کیے ہوئے ہے یہ مسلمانوں کے اعمال و افعال ہے اور شعائر اسلام ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر اس کے سامنے یعنی دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ کبھی اقرار کر رہا ہے نہ شاعر اسلام میں سے کوئی اختیار کرتا ہے، تو کم از کم اسلام کا انکار نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آپ کے محلے میں آیا، وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ قربانی کرتا ہے، لیکن اس میں کفر کی کوئی واضح علامت بھی نہیں ہے، تو اس کو مسلمان ماننا واجب ہے۔ ہاں اگر وہ انکار کر دے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں تو پھر وہ غیر مسلم ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی شخص زبان سے اقرار کرے تبھی اسے مسلمان مانے، یا وہ شاعر اسلام اختیار کیے ہوئے تبھی ہم مسلمان کہیں، بلکہ اگر مسلمانوں کی آبادی میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اور اسلام کی کسی چیز کا انکار نہیں کرتا ہے تو اسے بھی مسلمان مانا جائے گا۔ گویا کہ اسلام ظاہر کا نام ہے۔ اگر ہم کسی شخص کو اقرار اسلام کرتے ہوئے دیکھیں، شاعر اسلام میں سے کوئی چیز اختیار کریں، یا ان دونوں میں ہمارے سامنے چیزیں ظاہر نہ ہوئی ہوں لیکن مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے اور کم از کم اسلام کا انکار نہیں کرتا، اب اگر اس کا انتقال ہوگا تو اجرائے احکام اسلام ہوگا کہ ہم اسے غسل دیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ اس اعتبار سے 4 قسمیں بنتی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں، اب بس آخری بات ہے، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے، کہ آپ کو بتایا کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ جو صاحب ایمان ہو اس کو مومن کہتے ہیں، اور جو اسلام اختیار کیے ہوئے ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، جیسے جو میرے مسلمان بھائی بہن سن رہے ہیں کہ آپ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں، اقرار اسلام کرتے ہیں، کم از کم انکار اسلام نہیں کرتے، اور شاعر اسلام اختیار کیے ہوئے ہیں،
اور دل سے آپ تصدیق بھی کرتے ہیں تو مومن بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہ مومن ہیں نہ مسلمان ہیں، جسے غیر مسلم جو اپنا اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں، تو نہ وہ مومن ہے نہ وہ مسلمان ہیں۔ تیسری قسم ہوتی ہے کہ مومن تو ہو مسلمان نہ ہو، اس کو سمجھ لے کہ ایک شخص ہے بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، غیر مسلم ہے، کوئی قریب موجود نہیں، لیکن آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہدایت دی اور اس کے دل میں خیال آیا کہ مذہب اسلام حق مذہب ہے، لہذا اس نے اپنے سابقہ عقائد باطلہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، قرآن کو اپنا امام تسلیم کیا، یعنی جو ضروریات دین تھے وہ سب اس نے کر لیے، لیکن اب کسی کے سامنے اقرار نہ کر سکا اور اس کا وصال ہو گیا، تو ہم یہ کہیں گے یہ مومن تو ہے کیونکہ اس کے دل میں ایمان آ چکا تھا، لیکن ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے کیونکہ وہ غیر مسلم معروف تھا، ہمارے سامنے تو اقرار نہیں کیا، تو ہمیں کیا پتا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، لہذا اجرائے احکام اسلام نہیں ہوگا، ہم اس کے جنازے غسل نہیں دیں گے، جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے، وہ غیر مسلم کے قبرستان میں دفن ہوگا، لیکن انشاءاللہ جب یہ بروز قیامت اٹھے گا تو عند اللہ چونکہ مومن تھا، اللہ باطن کا حال جانتا ہے، یہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور چوتھا وہ ہے کہ جو مومن نہ ہو مسلمان کہلائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین تھے کہ جو ظاہر سے زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، شاعر اسلام اختیار کیے ہوئے تھے، قربانیاں کرتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، تو یہ وہ منافق تھے کہ جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے لیکن زبان سے کلمہ وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو جب تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ذلیل کر کے مسجد سے باہر نہ نکالا، اس وقت تک سب ان کو مسلمان سمجھتے تھے کیونکہ ظاہر مسلمان تھا، دل میں ایمان موجود نہیں تھا، اس لیے یہ یاد رکھیے کہ صرف ظاہر کا اعتبار نہیں ہوتا، بعض اوقات باطن کا بھی اعتبار ہوتا ہے، بلکہ باطن کا اعتبار لازم ہے، لیکن ہمیں چونکہ باطن کا حال معلوم نہیں، اس لیے ہم ظاہر کا اعتبار کر کے کسی کو اگر مسلمان مانیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چاروں کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس درجے میں ہیں، ہونا ہی چاہیے ہم مومن بھی ہوں اور کامل مسلمان بھی ہوں، اور باقی چیزوں کے اوپر باقی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کی طرف جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔